ایک دفعہ کی بات ہے، عرب کے بڑے ریگستان کے بیچ بسے ایک پرانے شہر میں، جہاں بازاروں کی رونق اور کھجور کے پیڑوں کی قطاریں دور دور تک پھیلی تھی، ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا عارف۔ عارف یتیم تھا اور شہر کے سب سے بڑے بازار میں ایک چھوٹی سی عطر کی دکان پر کام کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس کی کمائی تو معمولی تھی، مگر اس کی نیکی اور ایمانداری کے چرچے پورے بازار میں تھے۔ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ ہمیشہ غریبوں اور مسافروں میں بانٹ دیتا، چاہے اسے خود کئی بار بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ ایک روز جب سرد ریگستانی رات اپنے پر پھیلا رہی تھی اور بازار خالی ہو چکا تھا، عارف اپنی دکان بند کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ مسافر جس کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں تھا، ٹھنڈ میں بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ عارف نے ایک پل بھی نہیں سوچا اور اپنا ایک لوتا گرم چادر اس مسافر کو دے دیا اور خود اس رات میں ٹھٹرتا ہوا اپنے کچے مکان کی طرف چل دیا۔ اس کی یہ رحم دلی آسمانوں کے پاس جنات کی دنیا کی ایک نہایت ہی خوبصورت شہزادی زینت دیکھ رہی تھی۔ زینت اکثر انسانی دنیا کی سیر کرنے آتی تھی، مگر اسے انسانوں کی لالچ اور فریب سے سخت نفرت تھی۔ لیکن عارف کی اس بے مثال نیکی اور پاک روح نے اسے پہلی ہی نظر میں اپنا قائل بنا لیا۔ اس دن کے بعد عارف کی زندگی نے ایک عجیب موڑ لے لیا۔ اس کی چھوٹی سی عطر کی دکان پر دور دراز سے آنے والے قافلوں کے امیر سوداگر آنے لگے۔ کبھی کوئی آتا اور اس کی پوری دکان کا عطر خرید لیتا، تو کبھی اسے ریگستان کی ریت میں سونے کے سکوں سے بھری تھیلی ملتی جس کا مالک کبھی واپس نہیں آتا۔ عارف حیران تھا، مگر وہ ہر بار ملی ہوئی دولت کو بھی غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا۔ زینت چھپ چھپ کر اسے دیکھتی اور اس کی اس دیا دلی پر مسکراتی۔ وہ اس کی زندگی کی ہر مشکل کو آنے سے پہلے ہی دور کر رہی تھی۔ ایک رات جب عارف اپنے گھر میں نماز کے بعد دعا کر رہا تھا، تو اچانک پورا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک اٹھا اور ایک نورانی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں سے زینت ظاہر ہوئی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ چاند بھی شرما جائے۔ تم کون ہو؟ عارف نے گھبرا کر پوچھا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری نیکی پر اپنا دل ہار بیٹھی ہے، زینت نے اپنی شہد جیسی میٹھی آواز میں کہا۔ میرا نام زینت ہے اور میں ایک جن ہوں۔ یہ سنتے ہی عارف کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے ریگستانی جنوں کے بارے میں صرف خوفناک قصے ہی سنے تھے۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈرو مت عارف، زینت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی ہوں، میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ تمہاری پاکیزگی نے میرے دل کو جیت لیا ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ عارف کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ وہ خوف اور حیرت کے درمیان پھنسا ہوا تھا، لیکن زینت نے اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ ہر رات آتی، اس سے باتیں کرتی اور اس کی پریشانیاں دور کر دیتی۔ اس نے عارف کو شہر کا سب سے بڑا عطر کا کاروباری بنا دیا، لیکن عارف نے اپنی نیکی اور سادگی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ دھیرے دھیرے عارف کا ڈر محبت میں بدلنے لگا۔ اسے بھی زینت کی محبت اچھی لگنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ محبت کسی دنیا یا نسل کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ ایک جن تھی اور عارف ایک انسان، لیکن ان کی روحیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنی تھی۔ ایک دن عارف نے ہمت کر کے زینت سے کہا، میں بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ تم آگ سے بنی ہو اور میں مٹی سے۔ زینت مسکرائی اور بولی، محبت میں ہر چیز ممکن ہے عارف۔ اگر ہماری محبت سچی اور پاک ہے تو میرا رب اور تمہارا خدا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اور پھر ان دونوں نے مل کر اس پروردگار سے دعا کی جس نے ان دونوں کو بنایا تھا۔ ان کی محبت کی یہ انوکھی داستاں آج بھی عرب کے بازاروں اور ریگستانوں میں گونجتی ہے، جہاں ایک نیک دل انسان کی محبت میں ایک جن نے اپنی دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی۔